الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر معسرا يسره الله في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه الحديث صدق رسوله النبي الكريم سلام على خير الأنام وسيد حبيب إله العالمين محمد بشير نذير حاشمي مكرم قطوف الرؤوف من يسمى بأحمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم محترم و معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے تمام مومن آپس میں بھائی ہیں، ان کا کوئی اختلاف ہو جائے تو اصلاح کر دیا کرو، صلح کرا دیا کرو، تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ سورہ حجرات کی آیت اس میں اخوت کا بیان اور مسلمان کے ساتھ گہرے روابط رکھتا ہے، مسلمان کی عیادت بھی کرے نا، صرف عیادت، وہ بیمار ہے تو اس کی عیادت کے لیے چلا جائے، اس کی بیمار کرسی کے لیے چلا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70,000 فرشتے شام تک سارا دن اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، چند منٹ میں صرف پوچھ لیا اس سے پھر اپنے کام کو کرے، اور اگر شام کو چلا جائے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو غیر مسلموں کی عیادت بھی کرتے تھے۔ ایک یہودی لڑکا آپ کی مجلس میں آتا رہتا تھا،
چند دن سے نہیں آ رہا۔ آپ نے پوچھا وہ لڑکا کہاں ہے، وہ کیوں نہیں آ رہا، کیا وجہ؟ معلوم ہوا وہ بیمار ہے، وہ آپ اس کی عیادت کو چلے، اس کو پوچھنے چلے، اور اس کا وقت بھی آخری تھا۔ آپ جب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حال پوچھا، اور اس وقت بھی دعوت دی کہ ایمان لے آؤ، ایمان لے آؤ۔ بیٹے نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، میرا تو دل کرتا ہے باپ اجازت دے تو تب۔ اس کی قسمت اچھی تھی، باپ نے کہا آتے آبا القاسم، ابو القاسم نبی علیہ السلام کی کونیت۔ باپ نے کہا آپ کی اطاعت کر، یعنی کلمہ پڑھ۔ اس نے کلمہ پڑھا، اور تھوڑی دیر کے بعد اس کی وفات ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مسلمان ہے، اسلام کے طریقے پر اس کا سارا نظام ہوگا، غسل ہے، جنازہ ہے، دفن ہے، کفن ہے، سب ہم کریں۔ اور بڑے خوش ہوئے کہ میری وجہ سے ایک انسان کو اللہ نے جہنم سے بچا کر جنت میں داخلہ دے دیا۔ بڑے خوش۔ ایک صحابی غنم انصار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کافی گہرا زخم آیا انہیں جہاد میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے مسجد میں ایک خیمہ بنا دیا، چھوٹا سا، اس میں رکھا، نماز پڑھتے، اس کی عادت کرتے، اس کی بار کرسی کرتے، بار بار۔ تو یہ ہے اخوت، محبت، پیار، ایک دوسرے کے کام آنا۔ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ایک آدمی سے پوچھیں گے میں بیمار تھا تو میری عیادت ہی نہیں کی؟ اللہ تعالیٰ خود فرمائے یا اللہ آپ بیمار، اس کا تو مطلب نہیں سمجھ آیا، آپ تو رب العالمین ہیں۔ ہاں، فرمایا فلانا بیمار تھا، اگر تو اس کو پوچھنے جاتا تو مجھے بھی وہاں پا گیا۔ میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا، حدیث پاک۔ وہ کہتا یا اللہ آپ پیاسے ہیں، آپ تو رب العالمین ہیں۔ فرمایا فلاں بندہ پیاسا تھا، اگر تو اس کو پانی پلاتا تو مجھے وہاں پا لے۔ اسی طرح کھانے کے بارے میں کہا تو مسلمان بھائی کے ساتھ اخوت والے روابط رکھنے ہیں، محبت والے روابط رکھنے ہیں، تعلق رکھنا ہے۔ اگر خود مسلمانوں میں آپس میں کوئی اختلاف ہو جائے تو دوسرے مسلمانوں پر ضروری ہے کہ ان کو صلح کرا دیں۔ یہ روایت پڑھی ہے انما المؤمنون فاصلحوا بین اخویکم، اس سے پہلے آیت میں دو اگر جماعتیں مسلمانوں کی لڑ پڑے تو تم ایک طرف نہ تماشا دیکھتے رہو، جاؤ معلومات کرو،
کون حق پر ہے کون ناحق ہے، انہیں سمجھاؤ، صلح کرا دو۔ اگر کسی جماعت کا قصور ہے، اسے آپ نے سمجھایا، وہ پھر بھی نہیں سمجھے تو اس سے لڑائی کرو۔ یہ کون نہیں سمجھتے؟ غلط راستے پر کیوں چلے ہو؟ اس وقت تک لڑائی کرو اس کے ساتھ جب وہ بات کو مان لے، یا ماننے تو پھر ان کی اصلاح کرو۔ جو میں نے ابھی حدیث پڑھی ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نفس عن مؤمن قربۃ من قرب الدنیا، جو آدمی کسی مسلمان کی ایک تکلیف، قربہ تکلیف کو کہتے ہیں، وہ تکلیف کسی قسم کی ہو، کوئی مشکل ہے اس کے لیے، اس کی وضاحت نہیں، اگر نام لے لیا جاتا تو ایک چیز ہوتی ہے، یہ عام ہے، کوئی بھی تکلیف ہے اس کو کسی بھی قسم کی، اختلاف ہے، بیماری ہے، بھوکا ہے، پیاسا ہے، کوئی بھی صورت ہے، تم اس کی تکلیف کو ہٹا دو۔ دنیا کی ایک تکلیف، اللہ تعالیٰ تمہاری دنیا اور آخرت کی تکلیفیں ہٹا دے۔ یہ ہمارے دین کا سبق ہے، ہم اس پر عمل کریں تو دنیا اور آخرت میں کامیاب ہے۔ دوسری بات آپ نے فرمائی من یسر علی محسن یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ کما قال، جو آدمی کسی مسلمان کے ساتھ آسانی والا معاملہ کرے، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اسے آسانی والا معاملہ کرے۔ کسی مسلمان کے ساتھ آسانی والا معاملہ کرے، اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، مقروض ہے آپ کا، قرضہ نہیں دے پا رہا، ایک ہے ضدی مال شاہ ہے نہیں دیتا، ایک ہے غریب دے ہی نہیں سکتا، کمزوری ہے، تو فرمایا آسانی کا مؤخر کر، یہاں تک کہ وہ کما کر تمہیں دے دے۔ ٹھیک ہے، وعدہ کیا تھا اسے فلاں وقت دے دوں گا، لیکن نہیں دے سکا، حالات نہیں بنے۔ دو صحابی آپس میں اونچا بول رہے تھے، کوئی لینا دینا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا وہ آدمی ہے دو، ایک لینے والا ہے، وہ کہتا ہے لے کو ابھی دے دیں، وہ دوسرا کہتا ہے ابھی نہیں ہے اور کیا کروں۔ اس طرح ان کی باتیں، آوازیں ذرا اونچی ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف اشارہ کیا، جس نے لینا تھا اس طرح سے اشارہ کیا، اس کا مطلب یہ تھا کہ آدھا معاف کر دو، آدھا لے، جتنا لینا ہے 100 ہے تو 50 لے لیں، 1000 ہے تو 500 لے لیں، آدھا معاف کر۔ بس اس نے سنتے ہی کہا میں نے معاف کر، اور دوسرے نے فرمایا اب آسان ہو گیا، ادا کر دو، اختلاف بھی ختم، جھگڑا بھی ختم، پیسہ بھی اتر گیا۔ اس طرح ہمارا دین پیار سکھاتا ہے، اخلاق سکھاتا ہے، محبت سکھاتا ہے۔ جب سود حرام ہوا، لوگوں کو سودی کاروبار چلتے تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے اپنا سود نہ لو، جو تم نے مال سود پہ دیا ہوا تھا، تمہارا اپنا ذاتی مال تھا، وہ واپس لے سکتے۔ سود کا آئندہ واسطے سود، کاروبار ہی ختم،
اور پچھلا جو چل رہا تھا اس میں یہ ہے کہ اپنا ساتھی مال لے لو اور سود نہ لو. اچھا یہ جو سود لیا ہے وہ بعض دفعہ وہ اصلی مال بھی نہیں ادا کر سکتے، ایسا بھی ہوتا ہے. وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ. فرمایا وہ آدمی جس نے پیسے لیے تھے قرض سود پر، اگر نہیں دے سکتا تو اس کو مہلت دے گا یہاں تک کہ اس کے پاس مال آ جائے تو دے دے گا. وَأَنْ تَصَدَّقُوا اگر صدقہ ہی کر دو اسے معاف کر دو تو یہ اس سے بھی بہتر. تو آسانی پیدا کر. غلام ہے، نوکر ہے آپ کا، یہ جو نوکر ہے تنخواہ لیتا ہے تو بہت زبردست اس پر کام رکھ دو کر ہی نہ سکے. نہیں، آسانی پیدا کرو. اس کی طاقت سے زیادہ کام نہیں بتانا، لیکن بعض دفعہ کام ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ اس کی طاقت سے زیادہ تو ہے لیکن کرنا بھی ہے، تو پھر ساتھ تم آپ ہی ساتھ ہو اس کے ساتھ مل کے دونوں کام کر لو. کیا ہوتا ہے غلام کے ساتھ مل کر اپنے نوکر کے ساتھ مل کر وہ کام کر وہ نہیں کر سکتا نہیں اسی سے ہی کروانا ہے، یا دوسرا نام ملازم رکھ لو، نہیں آپ کا رکھتے دوسرے نام ساتھ ملا دو. اس سے آسانی کرنی. رمضان کے مہینے میں فرمایا جو وہ بھی روزے رکھتے ہیں ان سے بھی آسانی کر. اور جو تمہیں کھانا پکا کر ملازم دیتا ہے فرمایا جب وہ کھانا تمہارے پاس لے آئے نا اس کو بھی ساتھ بٹھا کے کھلایا کرو. اگر نہیں کھلا سکتے کسی وجہ سے کھانا تھوڑا ہے یا کوئی وجہ تو کم از کم کچھ نہ کچھ تو اس کو دے دو. ساتھ نہیں بٹھاتے تو کچھ اس کو دے دو. اس نے تکلیف اٹھائی ہے، دھواں گرمی آگ سارا کچھ کیا اس تو کچھ نہ کچھ تو اس کو دے دو. یہ ہے آسانی والے معاملے. آسان میسر جو آدمی کسی تنگ دست پر آسانی کرے اللہ تعالیٰ اس پر آسانی فرمائیں. ومن ستر ایک موضوع لمبا ہوتا ہے تھوڑا سا میں بیان کرتا ہوں. ومن ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ. جو آدمی کسی مومن کی پردہ پوشی کرے، اس سے کوئی غلطی ہو گئی، کوئی ایسا واقعہ ہو گیا جو قابل بیان نہیں، اس کو پھر تو فرمایا تو اس پر پردہ دے، بیان نہ کرو، لوگوں کو مت بتاؤ. یہ بعض لوگ ایسی بات ہو جائے تو لوگوں کو بتاتے پھرتے ہیں. جو آدمی کسی کے عیب پر پردہ دے دے، عیب ہے اس میں غلطی ہے، یہ نہیں کہ اس کو مطلب امداد کرو اسی عیب میں اسی کام میں لگائی ہے، اس کے ساتھ بات کر کے اس کو بے شک سمجھاؤ لیکن عام لوگوں کو نہ بتاؤ. کیونکہ بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے جب ایک آدمی سے کوئی غلطی ہو گئی وہ کوشش کرتا ہے کہ یہ چھپ جائے پھر آئندہ نہیں کرو. کہ دوسرے آدمی کو پتہ چل گیا وہ آگے پھیلا رہا ہے تو وہ بدنام جب ہو جائے گا تو پھر کہے گا ٹھیک ہے یار بدنام تو ہو ہی گیا ہوں، اس کو پھر میں کروں گا. وہ بڑھ جائے گا اس کام برے کام میں اس عیب میں آگے نکل جائے. تو آپ نے فرمایا جو آدمی کسی کے عیب پر پردہ ڈال دے، چھپا دے، ہو سکتا ہے وہ بھی اس عیب والے کام کو چھوڑ دے اور اس کو یہ فائدہ ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں کو اللہ تعالیٰ پردہ ڈال کے یعنی معاف کر دے. اللہ کا پردہ ڈالنا ہے معاف کر دے.
واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جو اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہے. اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جو اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہے. کسی کی مدد کرو تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے. اور فلسطین کا مسئلہ ہے، غزہ کا مسئلہ ہے. کتنے لوگ شہید ہو چکے ہیں، کتنے زخمی ہیں، کتنے بھوکے مر گئے. مسلمانوں کا پہلے دن حق بنتا ہے. بلکہ یہ اب کی بات نہیں ہے، تو چلو 2-2.5 سال سے نئی جنگ چھڑی ہے. یہ تو جنگ پہلے سے بھی آ رہی ہے. کوئی ایسا حل کر ہمیشہ کے لیے یہ لڑائی ختم ہو، لیکن نہیں ہوتی. اب بھی ادھر صلح کرتے. وزیر خارجہ اسرائیل کا اخبار میں نے ابھی پڑھا، وہ کہتا ہے کہ بس اپنے یرغمالی چھڑوا کرنا، پھر حماس کو ہم ختم کر دیں. یہ کیا معاہدہ ہے؟ معاہدے میں نہیں، لیکن اس کے آگے ان کے وہ پہلے معاہدے توڑتے رہتے ہیں. پتہ نہیں کتنے معاہدے کیے، معاہدے ہو رہے ہیں اس کے باوجود بھی وہ مارتے رہتے ہیں. اگر مسلمان سینہ سپر ہو کر کھڑے ہو جائیں، یار یہ تو اتنی بڑی طاقت ہے، قابو نہیں آتی. مسلمانوں نے بڑی بڑی حکومتیں گرائی ہیں، کیسر اور کسرا جیسی حکومتیں گرائی ہیں. پوری دنیا کی بڑی بڑی حکومتوں کو تاش ناش کر دیا. ظلم کسی پر نہیں کیا. خوش تھے لوگ، جو مسلمان جہاں فتح ہو جاتی ہے وہ لوگ عمل میں آ جاتے ہیں، ظلم نہیں کرتے ان کی طرح. اور اب یہ جو قافلہ کیا ہے بحری، پلوٹیلا نام ہے، اب یہ لوگ نہتے ہیں اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کے لیے کچھ کھانے پینے اور دوائیوں کی چیزیں لے جا رہے ہیں. اب ان کو گرفتار کر لی. وہ ساری جو امداد تھی، پتہ نہیں کروڑوں کا مال ہوگا، آخر جا جو رہے تھے، تو وہ سارے پر انہیں کا قبضہ پتہ نہیں کدھر کیا. دریا برد کرتے ہیں، اپنے ضرورت میں دیتے ہیں. وہ کشتیاں جہاز اس پر ان کے قبضے. تو مسلمانوں کی غیرت کہاں ہے؟ اب یہ تو غیرت انسانیت کے ناطے پر غیر مسلم زیادہ تھے، مسلمان چند لوگ تھے، تھوڑے لوگ تھے جو اس قافلے میں تھے. وہ انسانیت کے ناطے پر کہ اتنا ظلم ہو رہا ہے، ان کی نسل کشی کی جا رہی ہے، ختم کیا جا رہا ہے ان کو، تو کسی نہ کہ حکومتیں نہیں تو عوام جاتی. تو ہمارے بھی پاکستان سے 5-6 آدمی گئے، کچھ کی تو کشتی خراب ہو گئی اور توڑ نہ پہنچ سکے، واپس آ گئے. ایک مشتاق صاحب پہنچے، وہ آج کل اپنے حالات سنا رہے، اخبارات میں آ رہے، آپ پڑھ رہے ہوں گے کیا کیا انہوں نے ظلم کیا. کتے چھوڑے اوپر نہ باندھا، ایسے ایسے ظلم کیے. تو یہ مسلمانوں کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے. مسلمان دنیا کے اعلیٰ خطہ کے، اعلیٰ زمین کے، اعلیٰ چیزوں کے مالک ہیں، پھر ان کو کیا ہو گیا؟
کہ اٹھتے نہیں، مقابلے میں کھڑے نہیں ہوتے. اور بھائی حکومت جتنے دن ہے اتنے دن کی ہوگی، جس دن ان کا ٹائم پورا ہوا اس وقت حکومت نہیں رہے گی. زندگی بھی جتنی ہے اتنی رہے گی، ایک لمحہ زیادہ اور کم نہیں ہو سکتا. لیکن ایک آدمی کوئی کام کر جائے نا، وہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہتا ہے. وہ مر جائے بے شک، وہ مر گیا، آگے بھی اللہ تعالیٰ عزت دیں گے، بعد میں بھی اس کا نام زندہ رہے. اور یہ سینیٹر صاحب جو گئے اب سب اس کے نعرے لگا رہے ہیں، تھوڑی سی ٹیلیویژن کی شروع کی. تو اسی طرح انسان اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، کچھ تو کر ہی سکتا ہے. ہمت کرے تو کوئی مشکل نہیں. ہم تو باہر احتجاج کرنے کے لیے بھی تیار نہیں. ایک زوردار مل کر احتجاج کیا جائے تو اس کا اثر پڑتا ہے. تمہارا اللہ تعالیٰ کے نبی فرماتے ہیں واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. اللہ تعالیٰ مدد میں رہتے ہیں اس بندے کی جو اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہے. تو عام مدد جب اس پر ظلم ہو رہا ہے تو اس پر مدد کا حکم نہیں ہے. ایک عام مدد ہے، بھوکا ہے کھلا دو، پیاسا ہے پلا دو، ننگا ہے پہلا دو، مقروض ہے قرض اتروا دو، یہ بھی ایک مدد ہے. لیکن ایک آدمی کے پر ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، اس کی مدد تو ضروری ہے اور سب مسلمانوں پر ضروری ہے. مسلمان ایک چیز ہے. اب ملکوں کا فرق ہو گیا، لیکن اسلام جو ہے وہ ان کی تقسیم کا قائل نہیں ہے. اتفاق اور اتحاد ہونا چاہیے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. اللہ کی رسی مضبوط سارے مل کر پکڑ لو. تو اتفاق ہوگا تو مضبوط سارے پکڑیں گے. اتفاق کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ باتیں قرآن اور حدیث کی ہمیں جھنجھوڑتی ہیں. ہم نے ہمیشہ نہیں رہنا، کسی نے نہیں رہنا. اگر ہم کوئی اچھا کام کر گئے تو ہماری دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی. وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ.